بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے عرصے کے بعد کسی کے ہاں میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا تو یہ ٹی وی دیکھنے کا موقع ملا، خبریں سننے کا۔ تو یقین کیجئے اس قدر اذیت کے اندر عوام ہیں اور گلے شکوے اور ساری چیزیں، اور حکمرانوں کو بھی کوس رہے ہیں اور وہ حکمران پچھلوں پر ڈال رہے ہیں کہ وہ پچھلے ایسے تھے، ہم کیا کریں۔ تو یہ بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے اس قوم کو، اور اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ یہ مشرک بن گئے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ ان کو کوئی ہوش نہیں، یہ خود مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے، یہ مزاروں کی میل چاٹنے والے لوگ ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے لوگ ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے ہندوؤں کی طرح اور یہودیوں کی طرح یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کلمے کی آڑ انہوں نے لی ہوئی ہے اور یہ کبھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یقین کیجئے۔ ایک سے ایک وہ چور ڈاکو ان کے اوپر مسلط کیا جاتا رہے گا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ مسئلہ ہے ان کے اندر، جب تک یہ صحیح طرح کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سارے شرک کے اڈے ان کو جب تک ختم نہیں کریں گے، یہ چڑھاوے اور شیرینیاں اور یہ پکاریں یا علی مدد، اور کریں نا مدد علی رضی اللہ، کیوں نہیں مدد کر رہے ہیں؟ وہ خود تو اپنی زندگی میں فاقے کیا کرتے تھے اور اپنے وہ فاقے دور نہیں کر سکے ہیں، دوسرے اور صحابہ تھے کئی دفعہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ فاقہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور آج یہ لوگ ہیں، یہ کتنا اچھا کھاتے بھی ہیں پھر بھی گلے شکوے، چونکہ مشرک ہوتا ہی ایسا ہے۔ تو اگر یہ سیدھی لائن کی طرف ایک دفعہ اپنا رخ کر لیں تو یقین کیجئے فاقے بھی اگر آئیں گے یا غربت بھی آئے گی تو اللہ کے اس کو اجر ملے گا، اور چند سالوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، ان کے قرضے اتر سکتے ہیں، چٹکیوں میں اتر سکتے ہیں، یقین کیجئے۔ چونکہ یہ سود کے اندر لت پاتے ہیں، یہ یہودیوں کے غلام ہیں، یہ عیسائیوں کے غلام ہیں، یہ ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، یہ دہریوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، نواز شریف ہوں، زرداری ہو، عمران خان ہو، فضل الرحمان، یہ دینی جو لوگ ہیں یہ تو ان سے بھی آگے ہیں۔ یہ پیسے کے پجاری، یہ کبھی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بالکل کنڈم ہو چکے ہیں۔ جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام فیل ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندوں، اور ایمان خالص کی طرف پلٹو، ایمان خالص کی طرف پلٹو، توحید کی طرف پلٹو، شرک سے توبہ کرو، شرک پھیلانے والے ان اکابرین اور ان فرقوں سے نکلو، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت سے نکلو، اللہ کے بندو، اسلام کی طرف آؤ، ایمان خالص کی طرف آؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات ہے، یاد رکھنا۔ اور اگر ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، دنیا میں اگر تم سونے کے نوالے بھی کھاتے رہو، پوری دنیا سے زیادہ خوشحال بنا دو اپنے پاکستان کو، اور پوری دنیا کو فتح کر لو، اے میرے فوجی بھائیو، یاد رکھنا اگر ایمان عقیدے کی طرف نہیں آؤ گے تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اس زندگی کے بعد جو مرتا جا رہا ہے آگ میں جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں جا رہا ہے، عقیدے کی خرابی کے ساتھ۔ اس کا جو علاج ہے وہ ایمان خالص ہے۔ یہ گزشتہ 35 سال سے یہی بات میں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں، کڑتا ہے، دل کڑتا ہے میرا جب ان کی کبھی خبریں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس علاج موجود ہے، ان کے پاس اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کا ہر مشورہ یہی ہے کہ گویا وہ بات کبھی کی نہ جائے، وہ طریقہ اختیار کیا ہی نہ جائے جس سے حقیقی معنوں میں امت مسلمہ اٹھ سکتی ہے اور ان کی اس ذلت و خواری کے اندر کمی آ سکتی ہے اور غلامی سے نجات ان کو مل سکتی ہے۔ اس طرف نہیں آنے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے جال سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ ہم ایمان خالص کی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی نوٹ لینے ہیں، نہ ووٹ لینے ہیں، نہ چندہ آپ سے لینا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں لینا، یقین کیجیے۔ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی فرقے سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق قوم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت لائے اور ایمان خالص کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔